دوڑے ہے پھر ہر ایک گل و لالا پر خیال، دوڑے ہے پھر ہر ایک گل و لالا پر خیال، صد گلستاں نگاہ کا ساماں کیے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ شعر مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن سکپ ہو گیا، تو تھوڑی سی معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے شعر کو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ چنانچہ یہ شعر دراصل میں سمجھتا ہوں کہ دیباچہ تھا ان 3 اشعار کا جو اس سے پہلے پیش کیے جا چکے ہیں آپ کی خدمت میں، جن کو میں نے کتابند کہا کہ مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے، چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، سرمے سے تیز دشنہ میں گاں کیے ہوئے، ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ مے سے گلستاں کیے ہوئے۔ تو دراصل یہ شعر جو تھا یہ گویا کہ ان 3 اشعار کا دیباچہ تھا، یعنی پہلے غالب کا ذہن اس طرح منتقل ہوا گل و لالا کی طرف، اور پھر منتقل ہوتا ہوتا جو ہے آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ 3 کتابند اشعار ہوئے۔ تو بہرحال آئے بلا تاخیر اس شعر کو دیکھتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ دوڑے ہے پھر ہر ایک گل و لالا پر خیال۔ گل و لالا یہ ایک بڑی معروف ترکیب ہے۔ لالا جو ہے وہ پھول کی ایک قسم ہوتی ہے، تو اس کو گل کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ مرکب عطفی کی صورت میں بالعموم شعراء جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ آج طبیعت میں ایسی فرحت ہے، ایسی تازگی ہے، ایسا نکھار ہے کہ ہر گل و لالا کی طرف جو ہے وہ میرا دھیان اور میرا خیال جو ہے وہ جا رہا ہے، یعنی میری طبیعت پر جو ہے وہ جمالیات کا غلبہ ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، بسا اوقات انسان جو ہوتا ہے وہ اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چنانچہ اس کا پھر خیال جو ہے یوں سمجھیں کہ اس سے ملتی جلتی چیزوں کی طرف ہی جاتا ہے، اداسی کی طرف جاتا ہے، ویرانے کی طرف جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں کسی ویرانے کی طرف چل نکلوں، ویرانے میں جا بیٹھوں۔ لیکن اگر انسان کی طبیعت کے اندر ایک فرحت ہو، ایک شگفتگی ہو، ایک نکھار ہو، تو پھر انسان کا خیال جو ہے وہ گلستان کی طرف، پھولوں کی طرف اور باغات کی طرف جاتا ہے۔ تو آج غالب کی کیفیت جو ہے کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے یہ شعر کہتے ہوئے کہ دوڑے ہے پھر ہر ایک گل و لالا پر خیال، کہ آج پھر جو ہے ہر ایک گل و لالا کی طرف جو ہے وہ خیال جو ہے وہ جا رہا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات کہ غالب نے اگرچہ یہاں لفظ گل و لالا جو ہے وہ استعمال کیا ہے جو بظاہر جو ہے وہ پھولوں کے لیے ہے، لیکن جو آنے والے اشعار ہیں کہ مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، اسی طرح سے اس سے اگلا شعر کہ چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، اور پھر اس سے اگلا شعر کہ ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ۔ یہ تینوں اشعار جو باباد ہیں وہ یوں سمجھیں کہ اس بات کو متعین کر رہے ہیں کہ یہاں گل و لالا جو ہے ایک علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد دراصل جو ہے وہ حسین لوگ ہیں۔ تو غالب کا دل یعنی جیسے وہ شروع میں تھا کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہواں کیے ہوئے، جوش قضا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، وہیں اٹکا ہوا ہے۔ غالب جو ہے آج خوباں یا محفل خوباں کی تلاش میں ہے۔ تو گل و لالا جو ہے اگرچہ پھولوں کو کہا جاتا ہے لیکن مراد اس سے جو ہے یوں سمجھے کہ محفل خوباں ہے۔ تو غالب کہہ رہا ہے کہ آج پھر خیال جو ہے وہ گویا کہ بزم خوباں کی طرف، حسین لوگوں کی طرف مائل ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ صد گلستاں نگاہ کا ساماں کیے ہوئے، یہ ساماں کون کیے ہوئے ہے؟ خیال۔ یا دیکھیے گا کہ اس دوسرے مصرے کا جو فاعل ہے، یعنی کیے ہوئے کا جو فاعل ہے جس نے یہ التزام کیا ہے، یہ صد گلستاں نگاہ کا ساماں جو ہے وہاں پہنچانے کا جس نے التزام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ غالب کا خیال ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ خیال جو ہے اپنے اندر 100 گلستاں یعنی 1000 رنگینیاں، 100 گلستاں 100 گلستاں، آپ اس کو 1000 رنگینیاں بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے دامن ہزاروں رنگینیاں سمیٹے ہوئے جو ہے وہ حسین لوگوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہے۔ اور وہ جو ہزاروں رنگینیاں ہیں جو کہ 100 گلستاں کا معنی ہے ایک طرح سے، وہ کیا ہے؟ نگاہ کا ساماں کیے ہوئے، یعنی خیال کے اندر یہ بات ہے کہ آج میں محفل خوباں میں جاتا ہوں، وہاں مجھے طرح طرح کے حسین لوگ نظر آئیں گے، میری نگاہ کا جو ہے سامان بن جائیں گے، میری نگاہ کو جو ہے وہ طراوت بخشیں گے، میری نگاہ کو جو ہے یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے سکون بخشیں گے۔ نگاہ کا سامان کیے ہوئے، یہاں سامان کیے ہوئے کا مطلب یعنی میری نگاہ کا وہ سامان بن جائیں گی، وہ 100 رنگینیاں میرا سامان نگاہ ہو جائیں گے، یعنی میری نگاہ جو ہے
پھر جب وہاں سے لوٹے گی تو اپنے اندر ہزاروں قسم کی رنگینیاں لے کر لوٹے گی، کیونکہ جو مسافر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ مسافر جو ہے اس کا سامان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں تو سامان اپنے ساتھ جو ہے وہ باندھ کر لے جاتے ہیں۔ تو غالب کا خیال جو ہے اس وقت جو ہے وہ حسینوں کی محفل کی طرف گامزن ہے، اور اپنے ہمراہ جو ہے وہ خیال کے اندر ہزاروں قسم کی جو ہے وہ رنگینیاں لیے ہوئے ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ جب حسینوں پر نظر پڑے گی تو کیسے کیسے جلوے جو ہیں وہ دکھائی دے گے، کیسا کیسا حسن وہاں جو ہے وہ عیاں دکھائی دے گا، کیسی کیسی زلفیں ہوں گی، کیسے کیسے رخسار ہوں گے، کیسی کیسی آنکھیں ہوں گی، اور ان آنکھوں کے اندر کیسی کیسی گہرائی ہوگی۔ الغرض حسن کی جتنی بھی تراش خراش ہوتی ہے یا حسن کے جتنے بھی پہلو ہوتے ہیں، ان سب پہلوؤں کو غالب نے جو ہے یہاں نگاہ کا ساماں کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی اس شعر کی تشریح۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات کہ جو میں اس سے پچھلے شعر میں ریفرنس کے طور پر اس شعر کا حوالہ دے کر پیش کر چکا ہوں، میں اس کو یہاں بھی دہرا دیتا ہوں کہ یہ وہ احباب کے جو شاعر ہیں، شاعری کے ساتھ شغف رکھتے ہیں یا آئندہ شاعر بننا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دو تلفظ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے برہمن بھی مستعمل ہے، یاد رکھیے گا، اور برہمن بھی مستعمل ہے، دونوں آپ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے طرح کے بارے میں جان لیں کہ طرح یعنی فا کے وزن پر بھی مستعمل ہوتا ہے، اور طرح مفا کے وزن پر بھی جو ہے وہ مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں جو لفظ آپ کے سامنے ہے گلستاں، اس کے بھی دو تلفظ ہیں۔ اس کو گلستاں یعنی فاعلن اس طرح بھی باندھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں بندھا ہوا ہے، اور اس کو گلستاں یعنی فعولن کے وزن پر بھی باندھا جا سکتا ہے، یعنی اس کے فاعلن اور فعولن جو ہے وہ دونوں وزن ہیں۔ اور یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ اس غزل کے اندر غالب نے اس کو دونوں طرح جو ہے وہ باندھا ہے۔ جیسے اب آپ کے سامنے یہاں صد گلستاں نگاہ کا ساماں کیے ہوئے، مفعول فاعلات و مفاعیل و فاعلن، یہ بحر مضارع ہے، تو یہاں جو ہے یہ فاعلن کے وزن پر بندھا ہے، صد گلستاں فاعلن، ٹھیک۔ جبکہ اس کے بعد جو آگے شعر آ رہے ہیں ان اشعار میں ایک شعر ہے جس کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ ایک نو بہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے۔ تو اس شعر کے اندر یعنی چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، تو وہاں گلستاں یعنی فعولن کے وزن پر جو ہے وہ بندھا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی، اور یہ آپ احباب کے لیے اختیار ہے اس کے اندر کہ چاہے تو آپ اس کو جو ہے وہ گلستاں باندھ لیں اور چاہے آپ اس کو گلستاں باندھ لیں۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ بھی ہے شبستاں اور شبستاں، تو اس کو بھی آپ شبستاں بھی باندھ سکتے ہیں اور شبستاں بھی باندھ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ بھی کیا، طرح اور اسی طرح سے برہمن، اور بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو دو طرح سے جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے۔ مثلاً دیوانہ، اس کے بارے میں جان لیں کہ دیوانہ یعنی یہ کے ساتھ اس کو یوں بھی باندھ سکتے ہیں اور دیوانہ اس سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بے چارہ، اس کو آپ بے چارہ بھی باندھ سکتے ہیں اور بیچارہ ایسے بھی باندھ سکتے ہیں۔ میرے چینل پر پوئٹری لرننگ کے حوالے سے ایک پوری پلے لسٹ ہے، اس کے اندر تقریباً 100 کے قریب جو ہیں ویڈیوز ہیں، تو اس قسم کی جو عروضی باتیں یا عروضی اسرار ہیں وہ ان ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔